دو ڈیمانڈ بتائی گئی کہ کافر لوگ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے لیے دو شرطیں رکھتے ہیں۔ کیا شرطیں رکھتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ کافروں نے جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں، قرآن لے کر کے آتے ہیں، جبریل ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جبریل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا، اور ہم اپنے رب کا دیدار کیوں نہیں کر پاتے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو مان لیں، ہم مان لیں گے، تم اللہ کا دیدار کرا دو۔ یہ ڈیمانڈ رکھی مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب قرآن کریم نے اس ڈیمانڈ کا جواب کیا دیا؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ ان کا تکبر ہے، یہ ان کا گھمنڈ ہے، یہ ان کی سرکشی ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے شرطیں نہیں رکھتے ہیں، وہ سچائی کو دیکھ کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ اللہ کو دیکھ بھی لیں، یہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور یہ بہت زیادہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اور جب قیامت کے دن یہ حقیقت میں اللہ کے فرشتوں کا دیدار کریں گے، جب یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، اس دن ان کے لیے سوائے افسوس کرنے کے کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور قیامت کے دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم سے دور ہو جاؤ، آج تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر کے نہیں آئے ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اور آخرت میں فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ پلہ جھاڑیں گے اور کہیں گے دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے، تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر کے نہیں آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی کہ کافروں کا جو عمل ہوگا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹ کی طرح اڑا دے گا، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اے اللہ کا انکار کرنے والو، رسول کا انکار کرنے والو، اے ایمان سے محروم لوگو، کل قیامت کے دن تم نیکیاں لے کر کے بھی آؤ گے تو تمہاری نیکیوں کو ہم گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ ہباء منصورا، ہم گرد و غبار کی طرح، راکھ کی طرح اور ڈسٹ کی طرح ہم تمہارے اعمال کو اڑا دیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان پہلی کنڈیشن۔ بھئی نیت تو ایک الگ چیز ہے کہ نیت کے حساب سے ہی نیکی کے ثواب میں کمی اور بیشی ہوگی، لیکن ایمان تو بیس ہے، ایمان تو بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے، توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے کتنا ہلکا اور آسان ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی لوگ قیامت کے دن بڑے بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہت اچھے مقیل کے اندر ہوں گے۔ یہ مقیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دوپہر میں قیلولہ کرنے کو، دوپہر میں آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ دوپہر میں ہم لوگ جو سوتے ہیں ہلکا پھلکا گھنٹہ دو گھنٹہ، اس کو قیلولہ بولتے ہیں عربی میں۔ اسی قیلولہ سے مقیل بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حساب و کتاب کا جو پیریڈ ہوگا وہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، ان کے لیے بالکل ایسا ہوگا جیسے آدمی دوپہر میں سو کر کے ہوتا ہے۔ احسن و مقیلا، ان کے لیے قیلولہ کے جیسا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتائے گا کہ قیامت کے دن دنیا میں اگر انسان نے رسول کا راستہ نہیں اپنایا اور برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا
تو قیامت کے دن ایسا انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پچھتائے گا اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اپنا کمپینین نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا، اس نے نماز سے غافل کر دیا، اس نے توحید سے غافل کر دیا، اس نے قرآن سے مجھ کو دور کر دیا۔ لقد اضلنی